بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی۔ آج کے درس میں انشاءاللہ ہم دو جہتوں سے گفتگو کریں گے، یعنی دو باتیں ہوں گی۔ نمبر ایک، جو فعل ثلاثی مجرد باب ضرب یضرب، سمع یسمع، نصر ینصر، فتح یفتح یہ آپ پڑھ چکے ہیں۔ اس سلسلے کو آج مزید ہم آگے بڑھائیں گے اور ہم مثال کی طرف جائیں گے اور بتائیں گے کہ مثال کیا ہوتا ہے، اجوف کیا ہوتا ہے اور ناقص کیا ہوتا ہے۔ تو مثال، اجوف اور ناقص، ان کی ڈیفینیشن پر بات ہوگی آج کے درس میں، اور مثال سے جو وکیبز ہیں ان کو انشاءاللہ یاد کریں گے، سمجھیں گے، پڑھیں گے۔ اور ہمارے درس کی آج جو دوسری جہت ہے وہ ہماری کتاب کا پیج نمبر 4، صفحہ نمبر 4، جس میں قبل، بعد، حین، اذ، اذا، ثم، فا، بل اور عندہ، یہ الفاظ قرآن پاک میں کس طرح استعمال ہوتے ہیں اور ان کے معنی کیا ہوتے ہیں۔ تو جنہوں نے پہلے یہ کورس کیا ہے ان کے لیے بھی یہ آج ایک یہ نئی چیز ہے کہ ہم نے پچھلے درس میں وکیبز ضرور پڑھی ہیں، لیکن اس کے باوجود جو یہ اسماء ہیں، بعض اوقات یہ اسم ہوتا ہے، بعض اوقات یہ حرف ہوتا ہے، جیسے قبلو اور بعدو یہ اسم ہے، اور فا اور ثم اور بل یہ حرف ہے۔ ان کا قرآن پاک میں استعمال کیسے ہے، اور اذ اور اذا میں کیا فرق ہے۔ دونوں کا مطلب ہے کہ جب، لیکن اذ کہاں استعمال ہوتا ہے، اذا کہاں استعمال ہوتا ہے، قرآن پاک کی آیات میں کس طرح ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم اس سے پڑھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو اگلا میں نے عرض کیا مثال، اجوف اور ناقص، وہ میں عرض کروں گا۔ دیکھیے، قبل جو ہمارے اردو زبان میں بھی قبل کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ قبل طلوع الشمس، سورج کے نکلنے سے پہلے، اور میں اس سے قبل کہیں اور کام کرتا تھا، یعنی میں اس سے پہلے کہیں اور کام کرتا تھا۔ تو قبلو کا مطلب ہے بیفور، اور بعدو کا مطلب ہے آفٹر۔ یہ قبلو بھی ہو سکتا ہے اور قبلہ بھی ہو سکتا ہے اور قبلی بھی ہو سکتا ہے۔ دیکھا جائے گا کہ اس سے پیچھے جو لفظ ہے وہ کیا ہے۔ اگر اس کا اثر اس پر آئے گا تو یہ قبلہ، قبلی اور قبلو ہو سکتا ہے، لیکن تینوں کنڈیشن میں اس کا مطلب وہی رہے گا۔ اسی طرح بعدو اور بعدہ اور بعدی بھی ہو سکتا ہے، مگر اس کا مطلب آفٹر ہے۔ تو بعد، مغرب کے بعد ملتے ہیں، عشاء کے بعد ملتے ہیں، تو بعد کا مطلب بعد، آفٹر، یہ ہمارے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اور حین، یہ کسی ٹائم پیریڈ کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ، خاص اللہ کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہوتی ہے جب تم نماز میں کھڑے ہوتے ہو۔ الذی یراک حین تقوم، وہ تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے حین تقوم، جب تم کھڑے ہوتے ہو۔ تو وہ ٹائم پیریڈ، کون سا ٹائم پیریڈ کہ جب تم قیام میں ہوتے ہو، جب تم کھڑے ہوتے ہو۔ فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، تمام تعریفیں، بلکہ نہیں، فسبحان اللہ، پاکی ہے اللہ کے لیے، حین تمسون وحین تصبحون، جب جب تم صبح کرتے ہو، جب جب تم شام کرتے ہو، ہر صبح و شام اللہ کے لیے پاکی۔ تو حین یہ کسی ٹائم کے لیے آتا ہے، اور اذ اور اذا کا مطلب تو ہے جب، لیکن اذ عام طور پر پاسٹ کے لیے، جبکہ اذا فیوچر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ثم کا مطلب ہوتا ہے دین، پھر یہ ہوا، پھر یہ ہوا، پھر یہ ہوا، پھر یہ ہوا، یا پھر یہ ہوگا، پھر یہ ہوگا، دین ایسا ہوگا، دین ایسا ہوگا۔ تو یہ جو دین یا پھر ہے، اس کے لیے عربی میں لفظ ثم آتا ہے۔ اور فا کا مطلب آپ جانتے ہی ہیں، دیئر فور یا دین، جس کو اردو میں ہم پس بھی کہتے ہیں، یا تو ایسا ہوا تو پھر ایسا ہوا تو ایسا ہوا۔ اور بل کا مطلب ہوتا ہے بلکہ، یا رادر، بٹ، ہاؤ ایور، یہ اس کے بل کے مطلب ہے۔ اور عندہ کا مطلب میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں، عندی، میرے پاس۔ تو عندہ کا مطلب پاس، عند اللہ، اللہ کے پاس، عند رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، عندی، میرے پاس، عندک، آپ کے پاس۔ تو یہ تو ہوئے الفاظ معنی۔ اب اس سے میں سب سے پہلے میں آتا ہوں اذ اور اذا کا استعمال قرآن پاک میں کیسے ہے۔
تو دیکھیے ان آیات میں جو اس وقت آپ کے سامنے ہیں، اذ کی پہلے بلکہ پہلے ثم کو لے لیتے ہیں. ثم آیا تھا نا، ثم کا کیا مطلب تھا؟ یہ ثم کا معنی ہے پھر، دین. کیف تکفرون باللہ، کیسے تم انکار کرو گے اللہ کا، وکنتم امواتن، تم مردہ تھے، فاحیاکم، تو اس نے تمہیں زندگی دی، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت عطا کرے گا، تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا. تو لفظ ثم کسی دو ایکشن کے درمیان بھی آتا ہے، اور یہ ہوا پھر یہ ہوا، یا یہ ہوگا پھر یہ ہوگا. اسی طرح آگے ارشاد ہوتا ہے ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، پھر وہ تمہیں موت عطا کرے گا، ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا. اب چونکہ یہ فعل مضارع ہیں جو ابھی ہم نے پڑھے نہیں ہیں، اس لیے میں اس کی ڈیپتھ میں نہیں جا رہا کہ یمیتو اور یحیی کیا ہے، لیکن کم کا لفظ آپ پڑھ چکے ہیں. یمیتو وہ موت عطا کرے گا، کم تمہیں، یحیی وہ زندگی دے گا، کم تمہیں، وہ تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں دوبارہ زندگی دے گا قیامت کے دن، ثم الیہ ترجعون، اور پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، وہی ہے جس نے خلق پیدا کیا، لکم تمہارے لیے، ما فی الارض جو کچھ زمین میں ہے، جمیعا سارا کا سارا، جتنا بھی کچھ بنا ہے وہ سب کا سب اللہ نے بنایا ہے. ثم استوى الى السماء، اور پھر اس نے استوا فرمایا آسمان کی طرف، زمین کو بنانے کے بعد آسمان کی طرف توجہ فرمائی، یا استوا فرمایا. استوا اس کا مطلب عام طور پر بیٹھنا ہوتا ہے، لیکن اہل سنت و جماعت یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹھنے سے پاک ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے، اور بیٹھنا یہ جسم کا وصف ہے. بیٹھنا جسم کے لیے ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی باڈی ہوتی ہے جو کھڑی ہوتی ہے یا بیٹھتی ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی یوں باڈی نہیں ہے، کوئی جسم نہیں ہے. تو ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف استوا فرمایا، جیسے قرآن پاک میں ایک اور جگہ آیا الرحمن علی العرش استوا، رحمان نے عرش پر استوا فرمایا. ہم یہ ترجمہ نہیں کرتے کہ رحمان عرش پر بیٹھا ہے یا رحمان آسمان پر بیٹھا ہے، ہم یہ ترجمہ نہیں کرتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بیٹھنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وصف سے پاک ہے، کیونکہ پھر اس میں بہت ساری خرابیاں آئیں گی کہ اگر ایک جگہ بیٹھا ہے تو اس کا مطلب وہ دوسری جگہ نہیں ہے، اور پھر اگر بیٹھا ہے تو اللہ تعالیٰ کا اس کا مطلب جسم ہے، جسم ہے تو کتنا بڑا ہے کتنا چھوٹا ہے، اس کی ڈائمنشن کیسی ہے کیا نہیں ہے. تو ان تمام باتوں کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسم سے پاک ہے. تو پھر اس لفظ کا کیا مطلب ہے ثم استوى الى السماء؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے. ہمیں نہیں پتا وہ استوا کیسا ہے، وہ جانے، پروردگار عز و جل جانے. اس نے آسمان پر استوا فرمایا. وعلم آدم الاسماء كلها، اور ہم نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے. دیکھیں یہ علمہ ہے، علمہ نہیں ہے. علمہ کا مطلب ہوتا ہے جاننا، اس نے جانا، اور علمہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے سکھایا. وعلم آدم الاسماء كلها، اس نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے. اسماء جمع ہے اسم کی، اور اسم کہتے ہیں نام کو. تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے تمام زبانوں میں نام سکھائے. دنیا میں جتنی لینگویجز بولی جاتی ہیں، جتنی بولی جا رہی ہیں، اور قیامت تک جتنی لینگویجز بولی جائیں گی، وہ سب کی سب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھائیں. اور کس زبان میں کس چیز کو کیا بولا جاتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھایا. ثم عرضهم على الملائکہ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہی تمام چیزیں ملائکہ پر پیش کی. عرض اس نے پیش کی،
ہم وہ تمام کے تمام نام، وہ تمام کی تمام چیزیں، علی الملائکتی ملائکہ پر. تو ثم عرضہم علی الملائکتی، اس کی آپ بہترین ایکسرسائز اور مشق کر سکتے ہیں، کیونکہ عرضہ کا مطلب آپ جانتے ہیں، ہم کا مطلب جانتے ہیں، علا کا مطلب جانتے ہیں، ملائکہ کا مطلب جانتے ہیں. اور ثم وہ لفظ ہے جس کو آج ہم پڑھ رہے ہیں. عرض اس نے پیش کیا، عرضو ان سب نے پیش کیا، عرضت آپ نے پیش کیا، عرضتم آپ سب نے پیش کیا، عرضتو میں نے پیش کیا، عرضنا ہم سب نے پیش کیا. تو عرضہ کا مطلب ہوتا ہے پیش کرنا. تو اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام چیزوں کو ملائکہ پر پیش کیا، یعنی ملائکہ کے سامنے رکھا، اور پھر پوچھا کہ تم کیا جانتے ہو؟ تو ملائکہ نے جواب دیا کہ مولا ہم تو وہ جانتے ہیں جو تو نے ہمیں سکھایا ہے. وَإِذْ بلال بھائی، وَعَدْنَا. جی کچھ پوچھنا چاہ رہے بلال ہیں؟ بھائی جی، بلال بھائی یہ یہاں پر جو اسماء ہے اس کے لیے پہلے تو استعمال ہوا ہے کلّا ہا، پھر اردہ ہم ہے، مطلب ایک جگہ فیمیل میں ہے پھر ایک جگہ ہم میں ہے، تو یہ آپ بتا سکتے ہیں؟ ہاں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کے نام سکھائے، تو اسماء کی طرف ہا کی ضمیر جا رہی ہے، اور عرضہم کی ضمیر ان چیزوں کی طرف جا رہی ہے جن چیزوں کے وہ نام رکھے گئے تھے. تو وہ جو چیزیں ہیں گویا کہ وہ مذکر ہیں، اور ان کے جو لفظ اسماء ہے وہ مؤنث ہے، اس لیے یہاں ہا ضمیر استعمال ہوئی ہے. وَإِذْ وَعَدْنَا، اور جب، اذ کا مطلب جب، وَعَدْنَا ہم نے وعدہ کیا یا ہم نے وعدہ لیا، موسیٰ علیہ السلام سے، 40 لیلتاً 40 راتوں کا، ثم اتخذتم تو پھر تم نے بنا لیا، اتخذتم اتخذا اتخذو اتخذتا اتخذتم، یہ بھی فارم ابھی آپ نے نہیں پڑھی. پھر تم نے بنا لیا العجلہ، عجل کہتے ہیں بچھڑے کو، گائے کا بچہ، تم نے اس کو خدا بنا لیا، من بعدہ اس کے بعد، ابھی ہم نے لفظ پڑھا نا بعد، تو من بعدہ اس کے بعد، یعنی جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تو تم نے پیچھے سے بچڑے کو خدا بنا لیا. ثم عفونا پھر ہم نے تمہیں معاف کیا، عنکم تم سے، عنکم تم سے، من بعد ذالک بعد اس واقعے کے، من بعدی بعد اس کے، ذالک یہ اسم اشارہ ہے، یعنی وہ واقعہ جو سینیریو ہوا اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ یہ واقعہ، لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر کرو. ثم بعثناکم پھر ہم تمہیں، ثم بعثناکم پھر ہم نے تمہیں اٹھایا، من بعد موتکم تمہاری موت کے بعد، تمہیں موت دی اور موت کے بعد تمہیں تمہارے دوبارہ زندہ کیا، لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر ادا کرو. تو دیکھیں بعد من بعدی، تو اس من کی وجہ سے بعدی کے نیچے زیر ہے، اور ثم پھر بعثنا ہم نے اٹھایا، کم تمہیں، من بعد موتکم موتکم تمہاری موت کے بعد، لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر ادا کرو. تو بہرحال اس پیج کو کھولنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ ثم سمجھ لیں گے قرآن پاک میں کہاں کہاں آتا ہے، کس طرح آتا ہے. بعض اوقات شروع میں آتا ہے، بعض اوقات درمیان میں آتا ہے، بعض اوقات دو ایکشن کے مابین ہوتا ہے. تو امید ہے کہ ثم آپ نے سمجھ لیا کہ ثم کیا ہے اور اس کا استعمال کیسے ہے. ثم کے بعد اب میں آتا ہوں اذ اور اذا پر بات کر لیتے ہیں. ثم کے بارے میں ہم نے سمجھ لیا اذ جب اور اذا جب، تو کیا فرق ہے ان دونوں میں. اذ جس طریقے سے یہاں لکھا تھا کہ اذ کا مطلب بھی ہے جب، when، لیکن یہ تب ہوتا ہے جب کوئی واقعہ ماضی کا ہو، کوئی پاسٹ کی بات ہو، تب ہوتا ہے اذ. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اور جب ہم نے کہا ملائکہ کے لیے، اسجدوا لآدم سجدہ کرو آدم کے لیے، فسجدوا تو ان سب نے سجدہ کیا، تو یہ ماضی کا واقعہ ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ اور جب کہا تمہارے رب نے، لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں کے لیے، انی جاعل بے شک میں بنانے والا ہوں، فی الارض خلیفہ زمین میں اپنا نائب، فی الارض زمین میں خلیفتاً نائب. یہاں لفظ جاعل پر توجہ کیجئے. جب ہم پڑھتے ہیں جعل
اور جعلو، جعلتا، جعلتم، جعلتو، جعلنا. تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ تو جو کالم ہے یہ فعل ماضی کا ہے. اس کے بعد ہمارے پیج میں ایک چوتھا کالم جو ہے وہ اس میں فاعل کا ہے. جاعل، سامع، ناصر، فاتح. یاد ہے نا؟ تو جاعل کا مطلب بنانے والا، کیونکہ جعل کا مطلب اس نے بنایا اور جاعل بنانے والا. تو اس میں فاعل بھی قرآن پاک میں یوں استعمال ہوتے ہیں کہ میرے رب عز و جل نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور جب کہا تمہارے رب نے، لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں کے لیے، انی جاعل بے شک میں بنانے والا ہوں، فی الارض زمین میں، خلیفہ اپنا نائب. دوسری آیت کا میں ترجمہ کر چکا. درمیان میں سے کوئی اور میں آیت اٹھا لیتا ہوں تاکہ آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے، جو آپ کے لیے سمجھنا بھی آسان ہو. یوں تو ساری ہی آیتیں آسان ہے، ترجمہ کیا جا سکتا ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، وَإِذْ قَالَ اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے، لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، کیا کہا؟ یا قومی، اے میری قوم، انکم بے شک تم سب، ظلمتم تم نے ظلم کیا، انفسکم تم سب نے اپنی جانوں پر، تمہاری جانیں، انفسکم تمہاری جانیں. یہ بہت، جنہوں نے بھی آیت شفیق الرحمان صاحب نے غالباً بتائی، بہت پرفیکٹ آیت بتائی، یوں کہ جتنا بھی ہم پڑھ چکے ہیں ان تمام کی پریکٹس یہاں ہو سکتی ہے. انکم آپ پڑھ چکے ہیں، ظلمتم آپ پڑھ چکے ہیں، انفسکم بھی پڑھ چکے ہیں. ظلمتم کیسے؟ ظلم، ظلمو، ظلم اس نے ظلم کیا، ظلمو ان سب نے ظلم کیا. ظلمتا، ظلمتم تم سب نے ظلم کیا ماضی میں. ظلمتم تم سب نے ظلم کیا، انفسکم اپنی جانوں پر، انفسہو اس کی جان، انفسہم ان سب کی جان، انفسک اور انفسکم. ویسے تو جب سنگولر کے لیے استعمال ہوگا تو انفس استعمال نہیں ہوگا بلکہ نفس استعمال ہوگا، نفسہو. اور نفس کے ساتھ تمام ضمائر لگ سکتے ہیں، نفسہو، نفسہم، نفسکا، نفسکم. اور بلال بھائی نفس تو فیمیل میں موسٹلی ہم نے پہلے پڑھا ہے نا نفس جی، کو، تو یہاں پر تو کم ہے، حالانکہ یہاں پر کننا آنا چاہیے تھا. ضمیر جو ہے نا، ضمیر وہ اس ناؤن کے لیے نہیں ہوتی بلکہ اس ناؤن کے لیے ہوتی ہے جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. کیونکہ یہ انفسکم کی جو کم ضمیر ہے، یہ لفظ انفس کی طرف نہیں جائے گی بلکہ یہ ان لوگوں کی طرف جائے گی جن لوگوں نے ظلم کیا. وہ کون لوگ ہیں؟ وہ ہے قوم. انکم میں جو کم ہے وہ انہی لوگوں کی طرف ہے. انکم بے شک تم، ظلمتم کے اندر جو انتم پوشیدہ ہے وہ انہی سے خطاب ہے. انتم تم سب نے ظلم کیا، انفسکم اپنی جانوں پر. تو وہ جو لوگ ہیں ان کے لیے ہے یہ کم، تم، اور نیکسٹ پھر اس کے بعد دوبارہ کم. اور انہوں نے ظلم اپنی جانوں پر جو کیا وہ کس طرح کیا؟ باتخاذکم العجل، باتخاذکم العجل. عجل کا مطلب تو ہو گیا بچڑا، اور اتخاذکم تم سب کا اتخاذ کرنا. اتخاذ مطلب تم نے اپنا لیا، بنا لیا. تو بچڑے کو اپنانے کے ساتھ، العجلہ بچڑا، اور اتخاذ کا مطلب بنانا، اپنانا، اور کم تمہارا. تو تمہارا اپنانا یا تمہارا بچڑے کو خدا بنانے کے ساتھ جو تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا یہ بڑا ہی برا کیا. تو وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ اور جب موسیٰ نے کہا، لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے، یا قومی اے قوم، انکم ظلمتم انفسکم بے شک تم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، باتخاذکم العجل، عجل یعنی بچڑے کو خدا بنانے کے ساتھ. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً. اور انہوں نے کہا، وَإِذْ قُلْتُمْ اور جب انہوں نے کہا، کیونکہ اذ کا مطلب ہے جب، قُلْتُمْ انہوں نے کہا، یا موسیٰ اے موسیٰ، لن نؤمن لک ہرگز ہم ایمان نہیں لائیں گے آپ پر، حتی نر اللہ جہرتاً یہاں تک کہ ہم اللہ کو ڈائریکٹ نہ دیکھ لیں. تو یہ موسیٰ علیہ السلام کی ڈھیٹ قوم تھی اور پھر ان پر عذابات آتے تھے. تو آپ نے لفظ اذ کا استعمال سمجھ لیا کہ اذ کیسے استعمال ہوتا ہے، کہاں استعمال ہوتا ہے اور اس کا معنی کیا ہوتے ہیں. تو اذ ہے، اس کا مطلب ہے جب، اور یہ ہے پاسٹ کے لیے.
اب آتے ہیں اذا پر. اذا والا پیج یہ ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. اور جب ان سے کہا جائے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. تو اب یہ دیکھیے کہ جب ان سے کہا جائے، یعنی پہلے بھی اس کا مطلب پہلے بھی کہا جاتا رہا ہے اور ابھی بھی کہا جا رہا ہے اور آگے نیکسٹ فیوچر میں بھی کہا جائے گا. اور جب بھی ان لوگوں سے منافقین سے کہا جائے کہ زمین میں فساد مت کرو تو ہر بار ان کا آنسر یہ ہوتا ہے انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جائے. اب قیلہ آپ نے نہیں پڑھا ابھی تو کوئی بات نہیں، آپ ٹینشن نہ لیجیے گا. قیلہ کا مطلب ہوتا ہے کہا جائے، یہ پیسو وائس ہے. جب کہا جائے لہم ان کے لیے، یہ آپ پڑھ چکے ہیں لہم، لہو لہم، لا تفسدوا فی الارض زمین میں فساد مت کرو. قالوا تو وہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون، یا انہوں نے کہا کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جائے آمنو ایمان لاؤ، کما آمن الناس جیسا کہ اور لوگ ایمان لائے. قالوا تو وہ جواب دیتے ہیں یا انہوں نے کہا انؤمن، جو ہے وہ استفہام ہے، یعنی کیا ہم ایمان لائیں اس طرح، کما آمن السفہاء جیسا کہ بے وقوف لوگ ایمان لائیں. قالوا وہ کہتے ہیں یا انہوں نے کہا انؤمن کہ کیا ہم ایمان لائیں، کما آمن السفہاء جیسا کہ بے وقوف ایمان لائے. تو وَإِذَا دیکھیں کہاں استعمال ہو رہا ہے کہ ایک ایسا ایکشن ہے جو کنٹینیو ہے کہ جب ان سے یہ کہا جائے تو ان کی طرف سے یہ آنسر ہوتا ہے. تو اذا کا مطلب تو ہے وین، لیکن یہ فیوچر کے لیے بھی آتا ہے اور پریزنٹ کے لیے بھی آتا ہے، اور اذ عام طور پر پاسٹ کے لیے ہوتا ہے. دونوں کا مطلب ہے کہ جب. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں. لقو یہ ملاقات کے لیے ہے. لقا لقو ابھی آپ آج کل میں ہی پڑھ لیں گے یہ. لقا لقو لقیتا لقیتم لقیتو لقینا، تو لقا وہ ملا، لقو وہ سب ملے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا تو جب وہ ملے ایمان والوں سے، یا جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں. قَالُوا آمَنَّا تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ اور جب وہ خلوت اختیار کرتے ہیں اپنے شیطانوں کی طرف. خلو خلا اس نے خلوت اختیار کی، خلو ان سب نے خلوت اختیار کی. وَإِذَا خَلَوْا اور جب وہ خلوت اختیار کرتے ہیں کہاں پر، إِلَى شَيَاطِينِهِمْ اپنے شیطانوں کے پاس. شیاطینہم ان کے شیطان، جب وہ اپنے شیطانوں کے پاس خلوت اختیار کرتے ہیں. قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. ایمان والوں کے ساتھ ہوتے تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ، اور جب شیطانوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. تو یہ آپ نے اذ اور اذا کا استعمال سمجھ لیا، اور ہم اس پیج پر چلتے ہیں. تو جناب کیا کیا ہم پڑھ چکے اور کیا مزید کچھ یہاں تک اگر کچھ پوچھنا چاہ رہے ہوں آپ تو پوچھ سکتے ہیں. جن کی آیات ہم نے پڑھ لی وہ ہے اذ اذا ثم، یہ ہو گیا. نیکسٹ اب ہم آتے ہیں قبل بعد حین، ان کی آیات پر. یا درمیان میں تھوڑا سا بریک لوں اور آپ یعنی اگر آپ صرف ون وے ٹریفک چل رہا ہے اور آپ سنتے جا رہے ہیں تو مجھے ایسا ہے کہ آپ بھی شامل ہوں. تو آپ شامل کس طرح ہو سکتے ہیں، یا چلیں جتنا میں نے بیان کیا اس کا کوئی ایک خلاصہ بیان کر دیں. اب تک کیا بیان ہوا؟ ابھی تک ہم نے 3 ورڈ پڑھے ہیں، ایک سما ہے، ایک ازا ہے، اور پھر ایک ازا ہے. اذ سما ہے، ہے، اذ ہے، از ایک اذا. اور ازا ہے. سما کا مطلب ہے پھر، اور از کا مطلب ہے جب، لیکن یہ پڑھتے ہیں پاسٹ کے لیے، پاسٹ ٹینس کے لیے. اور ازا جو ہے یہ پڑھیں گے ہم پریزنٹ ٹینس کے لیے. ٹھیک اس ہے. کا میننگ بھی سیم ہے، ازا جب. ثم کہاں کس طرح استعمال ہوتا ہے دو ایکشن کے بٹوین ٹو ایکشنز، اینڈ یہ بھی بتائیے. ثم کا استعمال کیسے ہے، کچھ اردو میں مثال دیں، کوئی عربی میں مثال یاد ہو تو وہ دیں. اگر تم نے ایسا کیا تو پھر ہم ایسا کریں گے. ٹھیک ہے. اور کوئی ایک مثال اور. کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. بالکل صحیح، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کہ تم جان لو گے، پھر تم جان لو. پھر تم جانو گے، بالکل صحیح. آگے بڑھتے ہیں، اور وہ لفظ ہے
قل لا الہ الا اللہ ثم استقام. قل لا الہ الا اللہ ثم استقم، لا الہ الا اللہ کہو اور پھر اسی پر ہی کھڑے ہو جاؤ، بس اس پر استقامت اختیار کر لو، اللہ کرے نصیب ہو جائے ہمیں. اب یہ لفظ ہے قبل اور بعد. تو قبل کے لیے قرآن پاک کی آیت کا ایک جز ہے من قبل صلاۃ الفجر، جہاں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، ارشاد فرمایا کہ جو کسی کے کمرے میں جانے کے لیے 3 اوقات ایسے ہیں کہ جانے سے پہلے پرمیشن لی جائے. جو گھر کے بچے بھی ہیں وہ بھی بڑوں کے کمرے میں فیملی روم میں نہ جائیں ان 3 اوقات میں بغیر پرمیشن کے، ورنہ تو سارا دن بچے آنا جانا کرتے ہی رہتے ہیں. لیکن کون کون سے وہ 3 اوقات ہیں؟ من قبل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے پہلے، ومن بعد صلاۃ العشاء، اور عشاء کی نماز کے بعد، اور دوپہر کے قیلولہ کے وقت. یہ 3 اوقات وہ ہیں کہ جب آدمی عام طور پر بے تکلف ہو کے بیٹھا ہوتا ہے کمرے میں، یا اس نے اپنے جو اوپر کے کپڑے ہیں وہ اتارے ہوتے ہیں، صرف اندر کپڑے پہنے ہوتے ہیں، تو اس لیے ان اوقات میں بچے بھی بغیر اجازت کے نہ جائیں. تو ہمارا جو یہاں پڑھنے کا مقصد ہے وہ لفظ قبل ہے، من قبل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے پہلے، ومن بعد صلاۃ العشاء، اور عشاء کی نماز کے بعد. تو قبل اور بعد یوں استعمال ہوتا ہے. قد سألها قوم، تحقیق سوال کیا قوم نے. کس کا سوال؟ ہاں، اس چیز کا سوال. کوئی پیچھے بات کوئی بیان ہوئی ہے تو قوم نے اس چیز کے متعلق سوال کیا، من قبلکم، تم سے پہلے، ثم اصبحوا بها کافرین، پھر وہ سب کے سب ہو گئے اس سوال کی وجہ سے کافر. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے، یا ان کی قوم سے، کہ تم سے پہلے بھی ایک قوم نے کسی چیز کے متعلق پوچھا تھا، بہت زیادہ کثرت سوال کرتے تھے، اور جب ان کی باتوں کے جواب دیے گئے، ثم اصبحوا بها کافرین، تو پھر وہ کافر ہو گئے. یہ آیت اس جگہ پر ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ سوالات کرنے سے منع فرمایا. یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اے ایمان والو ایسی چیزوں کے بارے میں مت پوچھو کہ اگر وہ چیزیں ظاہر ہو جائیں تو تمہیں بری لگیں. کوئی کھڑے ہو کے پوچھتا ہے کہ اب بتائیے یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے، میری اونٹنی گم ہو گئی ہے کہاں سے ملے گی. تو اگر اس طرح کی سوالات کرنے کا منع کیا گیا کہ اگر جوابات دیے گئے، ہر سوال کا اگر جواب دیا گیا، تو اس سے پہلے بھی ایک قوم ایسی ہے جو ایسا کر چکی ہے. تو قد سألها قوم من قبلکم، تحقیق سوال کیا اس طرح کا قوم نے، من قبلکم، تم سے پہلے، ثم اصبحوا، پھر وہ ہو گئے، اصبحوا، وہ سب ہو گئے، بہا، اس سوال کے ساتھ یا اس سوال کی وجہ سے، کیونکہ با ریزن دینے کے لیے بھی ہوتا ہے، کافرین، وہ سب کے سب کافر ہو گئے. الذین ینقضون عہد اللہ، وہ لوگ جو عہد کو، اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں، من بعد میثاقہ، اس کے میثاق کے بعد، یعنی وعدہ کرنے کے بعد عہد کو توڑتے ہیں، تو پھر ان کے لیے یہ سزائیں ہیں. ربنا، ہمارے رب، لا تزغ قلوبنا، ہمارے دلوں کو نہ پھیر، بعد اذ ہدیتنا، بعد اس کے کہ جب ہدیتا، تو نے ہدایت دی، نہ ہمیں، ہدا اس نے ہدایت دی، ہدو ان سب نے ہدایت دی، ہدیتا آپ نے ہدایت دی. تو ہم چونکہ اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں ربنا، آئے ہمارے رب، لا تزغ قلوبنا، ہمارے دلوں کو مت پھیرنا، بعد اذ ہدیتنا، بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت دے دی. تو ہدیتا الگ لفظ ہے اور نا الگ ہے. نا آبجیکٹ ہے اور ہدیتا کے اندر سبجیکٹ اور ورب موجود ہے. ہدیتا یہ الگ ہے اور نا الگ ہے. سمجھ لیا ہوگا آپ نے کیونکہ آپ اس کی پریکٹس کر چکے ہیں. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین میں مستقر کہتے ہیں استقرار، ٹھہرنا، اسٹے. تمہارے لیے زمین میں اسٹے ہے. جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا گیا اور بی بی حوا کو بھیجا گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا ہے، وَمَتَاعٌ، اور متاع کہتے ہیں زندگی کا سامان، گھر، سواری، گھر کی چیزیں، مال، پیسہ، روپیہ پیسہ. تو یہ زندگی گزارنے کے لیے جتنی بھی چیزیں وہ سب متاع میں آتی ہیں. متاع الی حین، ایک مدت تک. میں نے آپ کو بتایا کہ حین کا جو لفظ ہے
وہ ایک ٹائم فریم کے لیے، ایک پیریڈ کے لیے ہوتا ہے. جس طریقے سے اگلی آیت میں لفظ حین کا استعمال ہے، فسبحان اللہ حین تمسون، پاکی ہے اللہ کو، اللہ تعالیٰ پاک ہے، حین تمسون، جب جب تم شام کرتے ہو، وحین تصبحون، اور جب جب تم صبح کرتے ہو. یعنی ہر صبح ہر شام اللہ کے لیے پاکی ہی پاکی ہے. یعنی جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ الحمدللہ فی کل الاوقات، ہر وقت میں اللہ کی تعریف ہے. فسبحان اللہ کل حین، ہر وقت میں، ہر ٹائم فریم میں، ہر پیریڈ میں اللہ کے لیے پاکی ہے. فسبحان اللہ حین تمسون، ہر شام اللہ کے لیے پاکی ہے. وحین تصبحون، اور ہر صبح بھی اللہ کے لیے پاکی ہے. تو امید ہے کہ آپ نے ان آیتوں کا ترجمہ نوٹ کر لیا ہوگا. اگر آپ کو لگتا ہے کہ کچھ بیان کرنے میں تیزی کے ساتھ بیان کیا ہے تو آپ اس کو دوبارہ سن کر بھی ان آیات کا ترجمے کو یاد کر سکتے ہیں، نوٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ لیکچر سب ریکارڈ ہوتے ہیں. تو یہ وہ الفاظ ہیں کہ جو استعمال ہوتے ہیں. تو حینہ یہ ٹائم کے لیے ہو گیا، اور قبلو اور بعدو بھی آپ نے سمجھ لیا. اذ، اذا اور ثم ہو چکا، اور فا کا مطلب آپ جانتے ہیں، اور بل کا مطلب بلکہ. تو امید ہے کہ انشاءاللہ عز و جل یہ یاد کرنا اور آسان ہوگا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق بخشے. یہاں تک کوئی سوال ہو تو کر لیجئے، پھر اگلے جو ٹاپک ہے اس کی طرف موو کرتے ہیں، انشاءاللہ کے بارے میں بات کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ تو آپ نے پڑھ لیا تھا کہ فعل ثلاثی مجرد کس کو کہتے ہیں، کہ وہ ورب ہوتا ہے ثلاثی، یعنی اس میں تین ہی ہوتے ہیں، تین سے زیادہ نہیں ہوتے. اور مجرد کا مطلب ہے صرف، تو اس کے حروف اصلیہ صرف تین ہوتے ہیں، اس لیے اس کو فعل ثلاثی مجرد کہتے ہیں. ایک بات تو یہ ہو گئی. لیکن اس کے ساتھ ایک نیا لفظ آگے لکھا ہوا ہے، وہ لکھا ہے مثال. تو مثال کیا چیز ہے؟ دیکھیں اب تک جو ہم نے پڑھا ضرب یضرب، سمع یسمع، فتح یفتح، نصر ینصر، وہ حرف تھے کہ ان تینوں میں کہیں پر بھی الف واو یا یا نہیں تھا. سمع، نصر، فتح، ضرب، اور اس کہیں پر بھی واو یا یا نہیں تھا. واو یا یا بیسیکلی وہ ساؤنڈ دیتے ہیں جو آپ کے انگلش میں واول ساؤنڈ دیتے ہیں، اے ای آئی او یو. یہ ساؤنڈ اگر آپ عربی میں ڈھونڈنے جائیں گے تو آپ کو ملے گا الف واو یا میں. یہ واو یا جب ورب کے اندر آتے ہیں، کسی بھی فعل کے اندر آتے ہیں، تو اس کا اسٹرکچر اتنا اسموتھ نہیں رہتا. اس کے ٹیبل جو ہے وہ چینج ہوتا رہتا ہے. جو آپ نے ایک ٹیبل یاد کیا ہوا ہے نا، اب وہ ویسا نہیں رہے گا، اس میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تبدیلی آتی رہے گی. جیسے ابھی تک آپ نے پڑھا تھا فتح یفتح، تو اسٹارٹ میں تین ہے فعل ماضی میں، فتح، اور پھر اس کے ساتھ یا جڑ گئی تو یہ ہو گیا یفتح. تو پتہ چل گیا کہ ماضی میں تین ہوتے ہیں، اور پریزنٹ میں اور فیوچر میں پہنچتے پہنچتے چار ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے ایک یا لگ جاتی ہے. باقی وہ تین اپنی جگہ سلامت رہتے ہیں. یفتح میں فا، تا اور ہا یہ تو سلامت ہیں، ایک یا جڑ گئی تو یہ ہو گئے چار. لیکن آپ کے سامنے جو پیج کھلا ہے اس میں آپ دیکھیں کہ اس کے فعل مضارع میں چار نہیں ہے جیسا کہ ہونا چاہیے تھا، بلکہ اس میں ہے تین. یہ وہب یوہب نہیں ہے، بلکہ وہب یہب ہے، واو اڑ گیا اس کا. اسی طرح وذر یوذر نہیں ہے. اگر میں فتح کے ساؤنڈ پر جاؤں تو فتح یفتح، تو وہب یوہب. میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں ایسے بولوں تاکہ وہ یفتح کے وزن پر آ جائے، لیکن ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ یہ مثال ہے. کیونکہ مثال کیا ہوتا ہے، مثال کی ڈیفینیشن یہاں لکھی ہے کہ جس کا فرسٹ لیٹر آف دا وربل روٹ از واو اور یا، یہ ہے مثال. یہ ڈیفینیشن آپ نوٹ کر لیں کہ جس فعل کا پہلا حرف، جس فعل کا پہلا حرف، پہلا لیٹر سمجھ لیں، فرسٹ لیٹر واو یا یا ہو، اس کو مثال کہتے ہیں. صرف اتنی ڈیفینیشن یاد رکھ لیں کہ جس فعل کا پہلا حرف واو یا یا ہو اس کو مثال کہتے ہیں. اس چیپٹر کو الگ سے پڑھنے کی کیا وجہ ہے، کیا ریزن ہے؟ تو اس کا ریزن یہ ہے کہ چونکہ ہم نے جو پہلے پڑھا ہے اس کے اور اس کے ٹیبل میں کچھ فرق آتا ہے. اس فرق کو سمجھنے کے لیے اور پڑھنے کے لیے ہم الگ سے اس چیپٹر کو ڈسکس کر رہے ہیں. ادروائز سیدھا سیدھا آسان حل یہ تھا کہ میں آپ کو کہہ دیتا کہ فتح یفتح کا معنی کھولنا ہے، تو وہب یہب کا مطلب ہے تحفہ دینا، ہبہ کرنا، اور وقع یقع کا مطلب ہے واقع ہونا، اور ودع یدع کا مطلب ہے رکھنا یا سیٹ کرنا، اور وعد یعید کا مطلب ہے وعدہ کرنا. تو اگر اس کی پوری ہیڈنگ میں اڑا بھی دوں
تو بھی اس کے معنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا. جس طرح فتح یفتح، سمع یسمع و ضرب یضربو کی فیملی میں ہونے سے اس کے میننگز میں کوئی فرق نہیں پڑتا. میننگز کے حوالے سے جو لفظ کے جو معنی ہے وہی معنی ہے. اسی طریقے سے اگر چند الفاظ یا کچھ وکیبز مثال کے چھتری میں، مثال کے انڈر امبریلا آتے ہیں تو ان کے معنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کے معنی جو ہیں وہی ہیں. صرف اس کو پڑھنے میں ایسا لگے گا کہ کہیں نہ کہیں کچھ مسنگ ہے، کچھ کم ہے، اور وہ کمی کبھی فعل ماضی میں ہو رہی ہوگی، کبھی وہ کمی فعل مضارع میں ہو رہی ہوگی. فعل ماضی میں کہاں کمی ہو رہی ہے؟ جیسے کہ فعل ماضی میں اب تک ہم جو پڑھتے آئے ہیں وہ 3 ہوتے ہیں، وعظ، وصل، وصف. لیکن یہاں آ کے دیکھیں اس کا ساؤنڈ بدل گیا، وقع. اصل میں یہ وقایا، وقایا، لیکن یا پر زبر پڑی نہیں جا رہی تھی تو عربوں نے کر دیا وقع. وقع یقی، وعظ یوعظ کی جگہ ہو گیا یعظ. تو امید ہے کہ آپ نے سمجھ لیا ہوگا. تو اب ہم اس پیج کی پریکٹس کرتے ہیں تاکہ ہم آگے بھی بڑھیں. تو وہبہ کا مطلب ہے، تو ابھی ہم فعل ماضی اور وہی اسم فاعل جو جن 2 لائنوں کی ہم پریکٹس کر رہے ہیں ہم اسی پر ہی ہیں، پہلی لائن اور چوتھی لائن. ابھی ہم فعل مضارع کو ابھی ہم نے ٹچ نہیں کیا. تو فعل ماضی وہبہ، وہبہ کا مطلب کیا ہے؟ اس نے ہبہ کیا. ہبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اردو میں اگر میں بات کروں تو اس کا مطلب ہے عطا کرنا. عطا کرنا کیا ہوتا ہے؟ کچھ دینا. لیکن کوئی خاص اسپیشل چیز دی جا رہی اور دینے والا بڑا ہو تو کہتے ہیں کہ اس نے عطا کیا. جیسے اللہ نے مجھے بیٹا عطا فرمایا. لیکن اگر کسی دوست نے کوئی چیز دی ہو تو ہم کہتے ہیں کہ فلاں نے مجھے موبائل دیا مثلا. یہ نہیں کہتے کہ میرے دوست نے مجھے موبائل عطا کیا. عطا کا لفظ عام طور پہ وہاں بولا جاتا ہے جہاں کسی بڑے شخص نے کچھ دیا ہو، تو وہاں عطا کہا جاتا ہے. جیسے پروردگار عز و جل نے مجھے اولاد عطا کی، اللہ تعالیٰ نے مجھے سکون عطا کیا، اللہ نے مجھے اچھا گھر عطا کیا، وہاں عطا بولا جاتا ہے. تو یہ وہب یہب کا مطلب ہے عطا کرنا، اس نے عطا کیا. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور. اللہ تعالیٰ جن کو چاہتا ہے بیٹیاں عطا فرماتا ہے اور جن کو چاہتا ہے بیٹے عطا فرماتا ہے، تو عطا کرتا ہے. اور وذر یذر کا مطلب ہے، وذر یذر کا مطلب ہے پیچھے چھوڑنا، ٹو لیو بیہائنڈ. وذرا اس نے پیچھے چھوڑا، وذرو ان سب نے پیچھے چھوڑا، وذرتا آپ نے پیچھے چھوڑا، وذرتم آپ سب نے پیچھے چھوڑا، وذرتو میں نے پیچھے چھوڑا، اور وذرنا ہم سب نے پیچھے چھوڑا. وقع وہ واقع ہوا، وقعو وہ سب واقع ہوئے، وقعتا آپ واقع ہوئے، وقعتم آپ سب واقع ہوئے، وقعتو وقعنا. وضع اس نے رکھا، وعدہ اس نے وعدہ کیا، وجدہ اس نے پا لیا، کچھ ڈھونڈ رہا تھا اس کو مل گیا. اور وزرا اس نے بوجھ اٹھایا، وصفہ اس نے کسی چیز کو ڈسکرائب کیا، وصف بیان کیا. وصفہ کا مطلب وصف بیان کرنا، کسی چیز کو تفصیل بیان کرنا، کسی چیز کو ڈسکرائب کرنا. اور وصلہ وہ ملا، وصلہ کا مطلب ہے ملنا، جوائن ہونا، ٹو جوائن. وعظہ اس نے واعظ و نصیحت کی، اپنے اردو میں بھی بولا جاتا ہے واعظ، واعظ شروع ہو چکا ہے، بیان شروع ہو چکا ہے، تو وعظہ انسٹرکشن دینا. اور وقع کا مطلب ہے بچانا، ٹو سیو یا ٹو پروٹیکٹ. وقع اس نے بچایا، یقی وہ بچاتا ہے، قی آرڈر ہے بچا. جیسے ہم کہتے ہیں وقینا عذاب النار، و اور قی بچا، مولا بچا، نہ ہمیں عذاب النار جہنم کے آگ سے. جناب تو اب آپ 1 بائی 1 اس کا ٹیبل سنانا شروع کیجئے. جی قیصر بھائی کون سب سے پہلے سنا رہے ہیں؟ تو وقع کا ترجمہ دیکھنے کے لیے قرآن پاک کی اس آیت کو سمجھیے. قال اس نے کہا، قد وقع علیکم تحقیق واقع ہوا. اب وہ واقع ہوا، وہ کیا واقع ہوا؟ رجس و غضب. تو رجس اور غضب اس کا سبجیکٹ ہے. وقع کا سبجیکٹ رجس اور غضب ہے، کہ رجس اور غضب یعنی عذاب اور ناراضگی، یہ 2 چیزیں واقع ہوئیں تم پر تمہارے رب کی طرف سے. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. تو حق واقع ہوا
جب حق واقع ہوا، جب حق آیا. اب یہاں لفظ وقع کا مطلب آنا ہے. جب حق آیا وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور باطل ہو گئے جو کچھ وہ کیا کرتے تھے. دوبارہ دیکھیے وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ، اور جب واقع ہوا ان پر عذاب، رجز عذاب. تو یہ وقع کا سبجیکٹ الرجز. تو قیصر بھائی جو آپ نے فرمایا وقعنا کا ترجمہ یہ ہوگا کہ ہم واقع ہوئے، کیونکہ وقع کا مطلب ہے وہ واقع ہوا، اور وہ واقع ہونے والی کیا چیز ہے؟ وہ عذاب ہو سکتا ہے، وہ ناراضگی ہو سکتی ہے، وہ کوئی بندہ ہو سکتا ہے، وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے. صحیح سر. جی جی. اور اگلی آیت میں اذا وقعت الواقعہ بھی آ گیا کہ جب، اب یہاں اذا ہے، دیکھیں اذا فیوچر کے لیے ہوتا ہے کہ جب واقع ہونے والی واقع ہوگی. وقعتی یہ مؤنث کے لیے ہے کیونکہ الواقعہ مؤنث ہے، اور یہاں الواقعہ سے مراد ہے قیامت. تو جب قیامت واقع ہوگی، اور وہ چونکہ قیامت کا واقع ہونا اتنا یقینی ہے کہ اس کے لیے فعل ماضی لایا گیا ہے وقع. جب قیامت قائم ہوگی اذا وقعت الواقعہ، اور اس کا لفظی ترجمہ ہے جب واقع ہونے والی واقع ہوگی. واقعہ کا مطلب ہے واقع ہونے والا، اور واقعہ کا مطلب ہے واقع ہونے والی. چونکہ قیامت مؤنث ہے اس لیے اس کے لیے واقعہ آخر میں تا لگا دیا تو وہ مؤنث ہو گئی. جی اب قیصر بھائی کے بعد کون سنا رہے ہیں؟ اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر.